علم نور ہے، علم نور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک حکمت ذی مرتبہ کے مرتبے کو بڑھاتی اور غلام کو اتنی بلندی عطا کرتی ہے کہ وہ بادشاہوں کے مقام کو پا لیتا ہے۔ جو علم سے ہو متصف بلندیوں سے جا ملے، جو علم سے ہو متصف بلندیوں سے جا ملے، اٹھا قلم دوات چل دے راستائے علم میں، اٹھا قلم دوات چل دے راستائے علم میں۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ عربی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے، عربی میں گفتگو کرنے کے لیے، عربی سے اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ عربی مصادر کا یاد ہونا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے ہم مصباح المصادر پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل مصباح المصادر سے باب فتح یفتح کے چند مصادر اور معنی پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، الدمع، الدمع کا معنی ہے آنسو بہنا، الدمع آنسو بہنا۔ الذبح، الذبح کا معنی ہے ذبح کرنا، الذبح ذبح کرنا۔ الذخر، الذخر کا معنی ہے جمع کرنا، الذخر جمع کرنا۔ الزرع، الزرع کا معنی ہے ہاتھ یا گز سے ناپنا، الزرع ہاتھ یا گز سے ناپنا۔ اس کے بعد ہے الزعر، اس کا معنی ہے ڈرانا دھمکانا، الزعر ڈرانا دھمکانا۔ الذہاب جانا، الذہاب جانا۔ الذہول، الذہول کا معنی ہے غافل ہو جانا، بھول جانا، ذال کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ الذہول غافل ہو جانا، بھول جانا۔ الرجوح والرجحان غالب ہونا، الرجوح والرجحان غالب ہونا۔ الرحد، الرحد کا معنی ہے دھونا، الرحد دھونا۔ ارحدہ کا بھی یہی معنی ہے، یعنی باب افعال سے بھی دھونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ الرحد دھونا، ارحدہ اس نے دھویا۔ الرحل روانہ ہونا، ترک وطن کرنا، وطن کو چھوڑ دینا۔ الرحل روانہ ہونا، ترک وطن کرنا۔ الرشح پانی رسنا، لیک کرنا، چھڑکاؤ کرنا۔ الرشح پانی رسنا، لیک کرنا، چھڑکاؤ کرنا۔ تینوں معنی کے لیے الرشح استعمال ہوتا ہے۔ الرشح پانی رسنا، لیک کرنا، چھڑکاؤ کرنا۔ الرضاعۃ پستان سے دودھ پینا، الرضاعۃ پستان سے دودھ پینا، یہ باب فتح، ضرب، سمع تینوں سے استعمال ہوتا ہے۔ الرضح، الرضح کا معنی ہے کچلنا، الرضح کچلنا۔ الرعایت، اس کا معنی ہے امیر کا انتظام مملکت کرنا، حفاظت کرنا۔ الرعایت امیر کا انتظام مملکت کرنا، حفاظت کرنا۔ الرعب، اس کا معنی ہے ڈرنا، الرعب ڈرنا، باب افتعال سے بھی ڈرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ارتعب کا معنی ہے وہ ڈرا۔ الرعب ڈرنا۔ الرعد بادل کا گرجنا، الرعد بادل کا گرجنا، یہ باب فتح اور نصرہ دونوں سے استعمال ہوتا ہے، یعنی رعد یرعد اور رعد یرعد، دونوں کا معنی ہے بادل کا گرجنا۔ الرعش کانپنا، الرعش کانپنا۔ ارتعش کا معنی بھی یہی ہے، یعنی باب افتعال سے بھی کانپنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ الرعی جانور کا گھاس چرنا، چرانا، الرعی جانور کا گھاس چرنا، چرانا، یعنی یہ لازم اور متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ الرفع اٹھانا، بلند کرنا، الرفع اٹھانا، بلند کرنا۔ الرفع ہا کے ساتھ، الرفع خوشحال ہونا، الرفع خوشحال ہونا۔
الرقع پیوند لگانا، الرقع پیوند لگانا، الرکوع چھوٹی کاف کے ساتھ، الرکوع جھکنا، سر جھکانا، رکوع کرنا، الرکوع جھکنا، سر جھکانا، رکوع کرنا، الرہن گروی رکھنا، الرہن گروی رکھنا، الرؤیۃ دیکھنا، الرؤیۃ دیکھنا، الزرع الزعر ٹھیک ہے، الزعر شیر کا دہاڑنا، الزعر شیر کا دہاڑنا، الزحف زانوں یا سورین کے بل گھسرنا، الزحف زانوں یا سورین کے بل گھسرنا، الزرع بیج ڈالنا، بونا، الزرع بیج ڈالنا، بونا، الزہر چمکنا، الزہر چمکنا، السبح والسباحۃ تیرنا، السبح والسباحۃ تیرنا، السجع مقفع کلام کرنا، السجع مقفع کلام کرنا، السحب زمین پر گھسرنا، السحب زمین پر گھسرنا، السحت حرام مال کمانا، السحت حرام مال کمانا، السحر جادو کرنا، دھوکہ دینا، السحر جادو کرنا، دھوکہ دینا، السطح بچھانا، پھاڑنا، السطح بچھانا، پھاڑنا، السطع والسطوع عین کے ساتھ، السطع والسطوع غبار یا روشنی کا بلند ہونا، السطع والسطوع غبار یا روشنی کا بلند ہونا، السعد والسعود مبارک ہونا، السعد والسعود مبارک ہونا، یعنی دونوں مصدر استعمال ہوتے ہیں، سعد اور سعود دونوں استعمال ہوتے ہیں، السعر آگ سلگھنا، سلگھانا، آگ سلگھانا، اسعر کا بھی یہی معنی ہے، یعنی باب فعل سے بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، السعر آگ سلگانا، السعف امداد پہنچانا، السعف امداد پہنچانا، السعی دوڑنا، کوشش کرنا، السعی دوڑنا، کوشش کرنا، الصفع تماچا مارنا، نشان لگانا، الصفع تماچا مارنا، نشان لگانا، الصلح جانور کا پاخانہ کرنا، الصلح جانور کا پاخانہ کرنا، السماحۃ بخشش کرنا، نرم و سہل ہونا، السماحۃ بخشش کرنا، نرم و سہل ہونا، السؤال مانگنا، درخواست کرنا، السؤال مانگنا، درخواست کرنا، السؤال عن پوچھنا، یعنی سوال کے بعد عن صلہ آئے تو معنی ہوتا ہے پوچھنا، الشأم بدبختی ڈالنا، الشأم بدبختی ڈالنا، الشحم چربی کھلانا، الشحم چربی کھلانا۔ اب دیکھیے اس طرف سب سے پہلے الشرح، الشرح کا معنی ہے وضاحت کرنا، الشرح وضاحت کرنا، الشرع قانون بنانا، شریعت جاری کرنا، الشرع قانون بنانا، شریعت جاری کرنا، الشسع دور ہونا، الشسع دور ہونا، الشعل آگ بھڑکانا، الشعل آگ بھڑکانا، الشغل، الشغل کا معنی ہے کام میں لگا رہنا، مشغول رہنا، غافل کرنا، الشغل کام میں لگا رہنا، مشغول رہنا، غافل کرنا، ظاہر سی بات ہے جب بندہ ایک کام میں لگا رہے گا دوسرے کام سے غافل ہوگا، الشغل کام میں لگا رہنا، مشغول رہنا، غافل کرنا، الشفاعۃ سفارش کرنا، الشفاعۃ سفارش کرنا، الشفع چوڑا کرنا، دہرانا، الشفع چوڑا کرنا، دہرانا، الشمخ والشموخ پہاڑ کا بلند ہونا، الشمخ والشموخ پہاڑ کا بلند ہونا، الشنع قبیح سمجھنا، گالی دینا، الشنع قبیح سمجھنا، گالی دینا، الصرع اس کا معنی ہے پچھاڑنا، الصرع پچھاڑنا، الصفح درگزر کرنا، الصفح درگزر کرنا، الصہیل گھوڑے کا ہنہنانا، الصہیل والسہالۃ دونوں مصدر آتے ہیں، اس کا معنی ہے گھوڑے کا ہنہنانا، یہ باب فتحہ اور ضربہ دونوں سے استعمال ہوتا ہے، الصہیل والسہالۃ گھوڑے کا ہنہنانا،
الضجع، الضجع کا معنی ہے پہلو کے بل لیٹنا، الضجع پہلو کے بل لیٹنا۔ الضعف دوگنا کرنا، زیادہ کرنا، باب مفاعلہ سے بھی اسی معنی میں آتا ہے، یعنی مضاعفہ کا بھی یہی معنی ہے۔ الضعف دوگنا کرنا، زیادہ کرنا۔ الضغط دبانا، بیچنا، تنگی کرنا، ٹھیک ہے۔ الضغط دبانا، بھینچنا، تنگی کرنا۔ اس کے بعد ہے الضلع ٹیڑھا ہو جانا، پسلی پر مارنا، الضلع ٹیڑھا ہو جانا، پسلی پر مارنا۔ الطبخ اس کا معنی ہے پکانا، یہ باب فتحہ اور نصرہ دونوں سے استعمال ہوتا ہے۔ الطبخ پکانا۔ الطبع چھاپنا، مہر لگانا، ڈھالنا، تلوار بنانا۔ الطبع چھاپنا، مہر لگانا، ڈھانپنا، ڈھالنا، تلوار بنانا۔ چاروں معنی کے لیے الطبع استعمال ہوتا ہے۔ کتاب چھاپنے کے لیے طبع کہہ سکتے ہیں، مہر لگانے کے لیے طبع استعمال کر سکتے ہیں، ڈھالنے کے لیے بھی طبع کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح تلوار بنانے کے لیے بھی طبع کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ التحمۃ کودنا، حملہ کرنا، التحمۃ کودنا، حملہ کرنا۔ الطحن پیسنا، باب تفعیل سے بھی پیسنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، طحنا اس کا معنی بھی ہے پیسنا۔ الطرء والطروء طاری ہونا، اچانک آ جانا، الطرء والطروء طاری ہونا، اچانک آ جانا۔ الطرح ڈالنا، پھینک دینا، الطرح ڈالنا، پھینک دینا۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں، انشاءاللہ عز و جل اگر آپ اسے بار بار دیکھیں گے تو یہ مصادر آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائیں گے، کیونکہ کوئی بھی چیز جب آپ بار بار سنتے ہیں تو وہ آپ کے ذہن میں بس جاتی ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ مصادر یاد ہو جائیں گے، اور کہیں بھی ان سے یعنی ان مصادر سے بننے والا کوئی فعل ہو، کوئی اس میں مشتق ہو آئے گا تو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز آتی رہیں گی۔ اگر آپ ہمارے فیضان درس نظامی واٹس ایپ یا ٹیلی گرام گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو ایڈ کر دیا جائے گا۔ ڈسکرپشن میں ہمارا نمبر موجود ہے، اس کے ذریعے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔